صوفیہ کے کئی معاملات آج کل سائنسی طور پہ سائنٹیفک طور پہ ان پہ غور و فکر کیا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے، تو وہ آج بھی بہت ہی فائدہ مند دکھتے ہیں، جیسے مراقبہ وغیرہ، اور اس کے ذریعے دھیرے دھیرے عام لوگ تصوف کے قریب بھی آ رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے کہ صوفیہ کے معاملات کو سائنٹیفک طریقے سے دیکھنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، اور آج کل تو دنیا سائنٹیفک چیزوں کی طرف مائل ہوتی ہے؟ اصل میں سائنس دراصل ایک تدریبی عمل سے گزرنے کا مشاہداتی عمل ہے، اور تصوف یہ چیز اولین مرحلے ہی میں فراہم کر دیتی ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، جیسا ابھی آپ نے بیان کیا کہ مراقبہ وغیرہ، اسٹریس جس کو کہتے ہیں، آدمی کی جو کیفیت ہوتی ہے دن بدن ذہنی دباؤ ہے، اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ مراقبہ ہو، دل کی طرف توجہ کی جائے، ضربیں لگائی جائیں۔ تو بعض حضرات کے مشاہدات اس سلسلے میں یہ ہے کہ اسٹریس سے ان کو باقاعدہ نجات ملی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن نے خود فرما دیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر الہی سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، اور دل جسم کے اندر اعضاء کا بادشاہ ہے، جب بادشاہ خود کنٹرول میں ہوگا تو اعضاء خود کنٹرول میں ہو جائیں گے۔ اور اب تو اس پر مستشرقین نے بہت توجہ کی ہے۔ ابھی حالیہ چند برسوں میں حضرت رومی رحمہ اللہ کی مثنوی شریف پر اس قدر توجہ کی گئی ہے، اور مغرب میں تو باقاعدہ اس پر سیمینارز وغیرہ منعقد ہو رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ مولانا روم کی مثنوی شریف جو ہے، یہ دراصل اصلاح عمل کے ساتھ ساتھ اصلاح نفس بھی، اور تمام علائق دنیاوی سے علیحدہ ہو کر کے خدائی تصور کے ساتھ قائم رہنے کا نام ہے۔ اور ایسا نہیں کہ دنیا کو چھوڑ دو، الگ کر دو بالکل، اور صرف خدا میں ڈوب جاؤ، ایسا نہیں ہے، بلکہ تصوف دونوں کے کمبائنیشن کا ایک نام ہے، اور اس سے بندے کی دنیا بھی چلتی رہتی ہے، اور اللہ کی طرف اس کا ارتقا بھی باقی رہتا ہے۔ عام طور پہ آج کے مسائل کے حل کے تعلق سے بھی تصوف کی طرف دیکھا جا رہا ہے کہ جو اخلاقی مسائل بہت پیدا ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ نفسیاتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جیسے ڈپریشن میں لوگ چلے جا رہے ہیں، اخلاقی مسائل ہیں ہی، اور جرائم اتنے بڑھ گئے ہیں، اور اس کے لیے بھی دیکھا جا رہا ہے تصوف کی طرف، صوفیہ کی تعلیمات کی طرف، کہ اگر بچوں کو اسکولوں کالجوں میں بھی اس کی تعلیم دی جائے اور شروع سے اس تعلق سے بتایا جائے، تو ان کے اندر کچھ بدلاؤ آ سکتا ہے، ان اخلاقی طور پہ ان کی بہتری ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، تصوف میں دو چیزوں پر خاص طور سے فوکس کیا جاتا ہے، ایک ہے خوف خدا، اور ایک ہے جس اس کا اپوزٹ محبت الہی۔ دو الگ الگ چیزیں، اور یہی دونوں چیزیں دراصل ایک انسان کی زندگی میں ارتقاء کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ جب انسان گناہ کو گناہ کے تصور کے ساتھ سمجھے گا، دور رہے گا اس سے، اور تصوف چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی بچنے کے لیے کہتا ہے، تاکہ یہ چھوٹی باتیں کھینچ کر کے اس کو بڑے کی طرف نہ لے جائیں۔ کیونکہ جب ایک بار انسان گناہ کے عمل کو اضطراری طور پر ہی صحیح، اختیاری طور پر نہیں، اگر ایک بار اس کو انجام دے لیتا ہے، تو جو خوف خدا کا جو ڈھکن ہوتا ہے یا جو گرہ ہوتی ہے وہ کھل جاتی ہے، اور پھر انسان آہستہ آہستہ گناہ کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ اب اگر بچوں کو اسکولوں میں بھی، مدرسوں کے اندر حدیث و قرآن کے ساتھ ساتھ اگر اس کا درس دیا جائے، اور ان کو اس بات کو قائل کیا جائے کہ دیکھو، کنونس کر دیا جائے کہ دیکھو یہ چیز بری ہے، اور جو برائی ہوتی ہے کبھی اچھائی نہیں بن سکتی ہے، اس کے نقصانات یہ ہیں، اور تصوف اسی کی طرف توجہ فرماتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، تو وہ بچہ ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور اس برائی سے بچے گا۔ ڈرگ ہے، ہیروئن لینا ہے، یا کسی کے ساتھ مال غصب کرنا ہے، کسی کو مارنا ہے، یہ سارے وہ امور ہیں جس کی بنیادی طور پر تصوف بےخطلی کرتا ہے۔ اور اگر ان امور کو، ان مضامین کو یونیورسٹیز کے اندر بھی داخل کر دیا جائے، باقاعدہ سلیبس میں اس کو کلاس وائز پڑھایا جائے، رفلی نہیں، کلاس وائز پڑھایا جائے، تو مجھے امید قوی ہے انشاءاللہ تعالی ایک ایسا معاشرہ کریٹ ہوگا
کہ جس کو دیکھنے کے بعد دنیا عشش کرے گی انشاءاللہ۔ لگ بھگ 1000 سال تک تصوف نصاب میں شامل رہا، لیکن پھر اچانک وہ پتہ نہیں کیسے غائب ہو گیا۔ خاص طور پہ درس نظامیہ میں تو اس کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں تھی، اور مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر ہیں، اور ان میں بیشتر وہ ہیں جو تصوف میں یقین رکھتے ہیں، اس کے باوجود کسی بھی مدرسے میں تصوف نہیں رہا۔ تو آخر اس کے ساتھ تاریخی طور پہ کیا ہوا کہ اتنا اہم مضمون 1000 سال سے زیادہ جو نصاب میں شامل رہا وہ اچانک غائب ہو گیا؟ اصل میں یہاں جو سب سے زیادہ درد انگیز پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان پر خاص طور سے، ہندوستان میں خاص طور سے جب انگریزوں کا تسلط ہوا تو ان لوگوں نے دراصل استشراقی نظریات کو لوگوں پر تھوپنے کی کوشش کی، اور استشراقی نظریات کا مقابلہ معقولاتی انداز میں تھا، اور اس معقولاتی انداز کا جواب بھی معقولات ہی سے دینا تھا۔ اس بنیاد پر یک بیک علوم عقلیہ غالب آتے چلے گئے، تصوف پیچھے ہوتا چلا گیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ عقلیات کی روشنی میں ان کے سوالوں کے جوابات دیے جانے لگے۔ توحید کے اوپر ان کا اعتراض، رسالت پر ان کا اعتراض، قرآن پر ان کا اعتراض۔ اس وقت وہاں پہ فلسفہ تصوف کی اگر گتھیاں ان کے سامنے پیش کی جاتی تو وہ عقلی جواب نہ ہوتا، کیونکہ وہ ایک مذہبی طور پر نقلیات کا جواب تو بن سکتا تھا۔ لہٰذا ساری امت مذہب کو بچانے کے لیے ان عقلیات کی روشنی میں آگے بڑھی، اور قرآن و حدیث سے ان عقلی استدلال کو پیش کیا گیا جس سے مذہب محفوظ رہ جائے۔ اس کے بعد لاشعوری طور پر تصوف ایک بیک نکلتا چلا گیا، پیچھے ہوتا چلا گیا۔ حالانکہ یہاں پہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا۔ ایک یہ کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب اس کی ضرورت خانقاہوں میں رہ گئی ہے، مدارس میں نہیں، اور مدرسے والے اپنے اعتبار سے کام کرنے لگے، خانقاہ والے اپنے اعتبار سے۔ کچھ زمانے تک خانقاہ نظام میں یہ بات جاری رہی، پھر خانقاہ نظام بھی زرگری کے چکر میں پڑ گیا، تو نہ ادھر کا تصوف رہا نہ ادھر کا۔ اور آج کل کی صورتحال تو یہ ہے کہ تصوف کی اصل صورتحال اگر آپ تلاش کرنا چاہیں تو شاید کسی کنج خمولی میں آپ کو نظر آئے، ورنہ خانقاہوں میں تو آپ چھوڑ دیجئے، بس الا اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ دوبارہ اسے نصاب میں لانے کے لیے اور ہر جگہ مدرسے اسے ایکسیپٹ کریں، دوبارہ اپنے نصاب میں شامل کریں، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سوال اچھا ہے مگر جواب بڑا ہی درد انگیز ہے۔ یہاں ذرا بڑی تلخ نوائی ہے میری، میں اپنے تجربات کی روشنی میں بول رہا ہوں کہ اصل میں ایک مسابقہ ہے، جو کمپٹیشن ہے جس کو فیس کیا جا رہا ہے۔ کمپٹیشن یہ ہے کہ چونکہ آج کے دور میں مادہ پرستی نے اتنا عروج حاصل کر لیا ہے، اس کو دیکھنے کے بعد ہمارے علماء بھی اس مسابقہ میں، اس کمپٹیشن میں قدم آگے بڑھا رہے ہیں۔ اب ان کو بھی اچھی گاڑیاں چاہیے، اچھے مکانات چاہیے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تصوف اس کی نفی کرتا ہے اس اعتبار سے کہ ایسا کوئی مسابقہ جو خدا کے قربت سے بندے کو دور کر دے، اگرچہ شرعی اعتبار سے اس پر جواز کا حکم ہو، اس کو تصوف قبول نہیں کرتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مدارس میں اس کو بنیادی طور پر داخل کر کے، یعنی تحتانیہ، وسطانیہ، فوقانیہ، تینوں میں ان کی کتابوں کو داخل کیا جائے۔ پہلے اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ تحتانیہ میں بعض اسباق ان کو داخل کیا جائے، وسطانیہ میں اس کو تھوڑا سا اور بڑھایا جائے، وائڈ کیا جائے، اور فوقانیہ میں پھر وہ کتابیں جیسے قشیریہ ہے، ایسے دباغ وغیرہ کی کتابیں ہیں، رسالہ قشیریہ، رسالہ قشیریہ ہے، دباغ وغیرہ کی کتابیں ہیں، لبریز وغیرہ، ان کو داخل کیا جائے، اور اس طرح سے انشاءاللہ تعالیٰ ایک اچھا نظام مرتب ہو سکتا ہے۔ مگر کشف المحجوب وغیرہ، فوائد کشف الفوائد، المحجوب بھی ہے، مکاشفہ بھی ہے، ساری کتابیں ہیں، مگر یہ ہے کہ اس کام کو شروع کون کرے گا، سب سے بڑی بات ہے۔ شروع ہو جائے تو آسان ہے، شروع کون کرے گا یہ مشکل ہے ذرا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق عطا فرمائے، کسی کو شروع کرے وہ۔